अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से मुकालमा बताएंगे। सूरह हूद आयत नंबर 25। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुंचाने आया हूँ। सूरह हूद आयत नंबर 26 कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत अज़ाब अलीम का खौफ है। सूरह हूद आयत नंबर 27। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राह ज़ाहिरी से न गौर तामुक से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। सूरह हूद आयत नंबर 28। उन्होंने कहा कि ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ दलीलें रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो, जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश हो रहे हो। सूरह हूद आयत नंबर 29। और ए कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे मालो ज़र का ख्वाह नहीं हूँ। मेरा सिला तो खुदा की ज़िम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। सूरह हूद आयत नंबर 30। और बरादरान मिल्लत, अगर मैं इनको निकाल दूँ तो अज़ाब खुदा से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताएंगे। सूरह हूद आयत नंबर 31। मैं ना तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास खुदा के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो ये कहता हूँ कि खुदा इनको भलाई यानी अमाल की जज़ाए नेक नहीं देगा। जो इनके दिलों में है उसे खुदा खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफों में हूँ। सूरह हूद आयत नंबर 32। उन्होंने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। सूरह हूद आयत नंबर 33। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको तो खुदा ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम उसको किसी तरह हरा नहीं सकते। सूरह हूद आयत नंबर 34।
اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 35۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور کشتی کا قصہ بیان کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 39۔ اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا قصہ بیان کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 43۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ
آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ اور حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سورہ ہود آیت نمبر 45۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 46۔ خدا نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ سورہ ہود آیت نمبر 47۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔